کے دونوں بچے در در بھٹک رہے ہیں، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں مسلم کے دونوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمة بضعة منی فمن أذاها وقد أذاني، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آغاز کر رہی ہوں میں لے کر خدا کا نام، آغاز کر رہی ہوں میں لے کر خدا کا نام، بعد از خدا ہے سب سے بڑا مصطفیٰ کا نام، بعد از خدا ہے سب سے بڑا مصطفیٰ کا نام، پھر محترم ہے فاطمہ و مرتضیٰ کا نام، پھر محترم ہے فاطمہ و مرتضیٰ کا نام، آتا ہے پھر جناب حسن مجتبیٰ کا نام، آتا ہے پھر جناب حسن مجتبیٰ کا نام۔ بنیاد لا الہ جو عالی مقام ہے، بنیاد لا الہ جو عالی مقام ہے، پڑھیے درود مل کر حسین اس کا نام ہے، اللہم صلی علی محمد۔ میں نے آپ کے سامنے رحمت للعالمین کی ایک حدیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج میں اس بی بی کا ذکر کروں گی جس کے تمام فضائل و کمالات قرآن نے بیان کیا۔ اگر آیات طہارت کو دیکھیں تو مرکز طہارت ہے فاطمہ، آیت مباہلہ کو دیکھیں تو مرکز صداقت ہے فاطمہ، اور اگر در پر سوالی آ جائے تو 3 دن تک بچوں کا کھانا اللہ کی رضا کے خاطر دیتی رہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جب سب چادریں تطہیر میں جمع ہو گئے اور جبرائیل نے سوال کیا یا رب ومن تحت الکسا، اے پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اس چادر کے نیچے اماموں کے سردار علی بھی تھے، انبیاء کے سردار نبی بھی تھے، لیکن اللہ نے مرکز تعارف نہ نبی کو کیا نہ علی کو، بلکہ فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ مرکز تعارف فاطمہ کو قرار دیا، نام فاطمہ کا لیا، باقی رشتے بنائے کہ اس میں فاطمہ ہے اور اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے اور اس کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کے ہوتے ہوئے علی کے ہوتے ہوئے فاطمہ کو اس لیے تعارف کروا دیا تاکہ دنیا کی غلط فہمی دور ہو اور دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے فاطمہ کی رشتہ داری ضروری ہے، نہ کہ محمد کی۔ جس حدیث کی میں نے تلاوت کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب اگر جس سے نبی ناراض ہو تو وہ رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب بی بی دربار آتی تھی تو کائنات کے رسول منبر سے اتر کے ان کا استقبال کرتے تھے، پیشانی کا بوسہ لے کے اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ رسول اللہ کے رسول بی بی کی یہ عزت بیٹی کے رشتے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ فاطمہ حجت خدا ہے۔ جب اللہ نے چاہا کہ پورے عالمین کی عورتوں کے لیے کوئی نمونہ عمل ہو تو فاطمہ کو خلق کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بی بی کے ہاں تشریف لائے۔ جب بی استقبال کے لیے دروازے کے اندر سے قریب آئی تو نبی نے فرمایا فاطمہ میرے ساتھ میرا صحابی بھی ہے۔ بی بی نے فرمایا
فرمایا بابا اجازت دے پہلے میں گھر میں پردے کا اہتمام کر لوں، تو نبی نے فرمایا فاطمہ یہ صحابی نابینا ہے۔ بی بی نے ایک ایسا عظیم جواب دیا جو قیامت تک شریف ذاتیوں کے لیے درس ہے۔ بی بی نے فرمایا بابا یہ صحابی نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی کتنی بھی نمازیں پڑھے، کتنے بھی روزے رکھے یا ہر روز زیارت کرے، لیکن کوئی بھی بے پردہ ہو کے کنیز فاطمہ نہیں بن سکتی، کوئی بھی ماں بے پردہ ہو کے زینبی بیٹیاں نہیں بنا سکتی۔ ایک فاطمی ماں ایک زینبی بیٹی بننے کے لیے جتنی اہمیت دوسرے واجبات کے لیے ہے، اتنی ہی اہمیت حجاب عزاداران محترم ناظرین، تربیت اولاد کی بات آئی تو دل چاہتا ہے کہ آج ایک ماں کی ایسی تربیت یافتہ جوڑی کا ذکر کروں جنہوں نے حسین نے اپنی جان تک قربان کرنے سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جناب مسلم کے لگتے جگر ہیں، بی بی رقیہ کے نور عین ہیں اور حضرت عباس کے بھانجے ہیں۔ ان دو شہزادوں کی پوری شہادت تو نہیں پڑھتی، بس شہادت کے 2 جملے عرض کرتی ہوں۔ جب ان شہزادوں کے قتل سے حارث کے غلام اور بیٹے نے انکار کیا تو یہ ملعون خود آگے بڑھا اور شہزادوں کو دریا کے کنارے لے آیا۔ اب اس ملعون نے اپنی تلوار نعام سے نکالی اور دونوں شہزادوں کی طرف نگاہ کی تو شہزادوں نے کہا کہ اے شیخ تو ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو ملعون نے جواب دیا کیونکہ مجھے ابن زیاد سے بھی بڑا انعام ملے گا۔ تو شہزادوں نے کہا کہ تو ایسا کر کہ ہمیں بازار میں بیچ دے، تجھے اس سے زیادہ قیمت ملے گی۔ تو ملعون نے کہا نہیں میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو شہزادوں نے کہا کہ کیا تمہیں ہماری کم سنی پہ رحم؟ ملعون نے جواب دیا میرے دل میں تمہارے لیے اللہ نے کوئی رحم پیدا نہیں کیا۔ تو شہزادوں نے کہا ہمیں نماز کی اجازت دے۔ تو ملعون نے کہا کہ تمہیں اتنی فائدہ دیتی ہے تو کہو۔ شہزادوں نے جیسے ہی نماز ادا کی تو ملعون آگے بزادے کی گردن پر تلوار کا وار کیا۔ جیسے ہی چھوٹے شہزادے نے دیکھا فوراً بھائی کی لاش اور اپنے چہرے کو بھائی کے خون سے رنگین کر دیا۔